اب ذرا ہم وہ پروپیگنڈے کے ذرا تذکرہ کرتے ہیں. مین ویل ڈاکٹر ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالمی امور کی, بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں اور خطے کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. تو لیکن ایک چیز میں ذرا پہلے وہ پروپیگنڈا سنوانا چاہوں گا کہ جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہیلپ از آن اٹس وے. ذرا دکھائیں جی. All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And all I say to them is help is on its way. I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. ڈاکٹر صاحبہ, یہاں سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا اور بی بی نیتن یاہو نے جس طریقے سے ایک پلان بیچا تھا, اور آج جو مناظر ہم نے دیکھے, حسن ایوب صاحب واز ویری رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ موجودہ ہسٹری میں ایسے بڑے ایونٹ کی مثال نہیں ملتی. یعنی کہ ایک تو وینجنس نظر آئی ایرانینز میں, دوسرا غم, تیسرا یونٹی, اور ایک امریکہ کو پیغام. تو کیا سوچ آپ کے ذہن میں اس وقت ہوگی, وہ مورلی اگر بات کی جائے نیتن یاہو اور اس وقت ٹرمپ کے ذہن میں کیا سوچ رہے ہوں گے اب یہ سارے حالات دیکھ کے کہ کیا کرنے گئے تھے, کیا کر دیا؟ ٹرمپ صاحب نے تو خیر وائس بھی کر دیا, وہ تو اس کو ایکسکرژن بھی کہتے تھے نا. تو ٹرمپ صاحب کا خیال تھا اٹس اے واک ان دا پارک, باہر نکلیں گے, ایران کی پھینٹی لگائیں گے, واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ مارک ٹوین نے ایک بات کہی ہے امریکیوں کے حوالے سے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے جنگیں اس لیے بنائیں تاکہ امریکیوں کو جیوگرافی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ہر جنگ میں ایک جیوگرافیکل بلنڈر کرتے. ایران سب سے بڑا جیوگرافیکل بلنڈر تھا, ویتنام بھی تھا, افغانستان بھی تھا, لیکن ایران میں یہ نیوکلیئر ویپنز کو روتے تھے. انہوں نے تو ان کے ہاتھ میں ہرمز ایسی پکڑائی ہے کہ وہ اب نہیں, میرے خیال ہے بہت عرصے تک ایک سمجھیے صورتحال ایسی رہے گی کہ ایران اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پھر وہ ایران جو اس حوالے سے بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, آج آپ اس کو تیل بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں, اس کو میزلز بنانے کی اجازت دے رہے ہیں, اس کا ہرمز کے کنٹرول پر آپ بیٹھ کر اس سے بات کریں گے, اور جو اس کے فروزن ایسٹس ہیں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح واپس کی جائے, اور کچھ تو واپس ہو گئی. لیکن اس سے بھی جو بڑی چیز ہوئی ہے, جو شاید مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ہے ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر. جو امریکی الائز تھے, جو ان کو جہاز تحفے میں دیتے تھے اور ان کو اڈے دیتے تھے, وہ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اڈے جو ہم نے امریکہ کو دیے اپنی سمجھیے سیکیورٹی کے لیے, اس کے لیے ہم تو ڈسٹنٹ سیکنڈ ہیں, پرائیورٹی تو اسرائیل ہے. اور اس لیے اب ہمیں اپنا سیکیورٹی فریم ورک چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا شفٹ ہے گراؤنڈ پہ. تو سعودی عرب نے اپنا تعلقات پاکستان کے ساتھ, سیکیورٹی تعلقات مزید انسٹیٹیوشنلائز کیے. گلف اسٹیٹ میں اس وقت واضح یہ سوچ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی اور طریقہ کار سوچیں. ایران پہلے سے ہی کہتا ہے کہ امریکی اڈے ہٹائیں اور اس کو انڈیجنس کریں. تو آپ دیکھیے کہ کیا ایران نے بائی اسٹریٹجی ہاریزونٹل تھیٹر آف وار کھولا تھا. وہ صرف تل اویو پہ حملہ نہیں کرتا تھا, وہ ویسٹ ایشیا میں ان تمام اڈوں پہ حملے کرتا تھا جہاں سے اس پر حملے ہوتے تھے. اور پھر جیسے جیسے ممالک اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ کرتے گئے, ایران ان کو اپنے ٹارگٹ سے بھی الگ کرتا گیا. لاسٹ جو اس نے حملہ کیا وہ صرف کویت پر اور بحرین پہ کیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ. اس وقت آپ ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا فیونرل تھا, یہ بات تو بالکل طے ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 80 ممالک کے ڈیلیگیشنز ریسپیکٹس پے کرنے آئے تھے. جی جی, ظاہر ہے جب آپ کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں تو یو گو دیئر ٹو پے ریسپیکٹس. یعنی تو آج تنہا کون کھڑا ہوا؟ آج تنہا تو اسرائیل ہوا, اور آج سوال تو اٹھا امریکہ کے اس فیصلے پہ کہ وہ اسرائیل کو اس میں مددگار ہوگا. اور کس طرح فریکچر ہوئی ہے دہائیوں کی ریلیشن شپ. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ریلیشن شپ فریکچر نہیں ہوئی ہے, لیکن امریکہ اور نیتن یاہو کی ریلیشن شپ 200% فریکچر ہوئی ہے. اس حد تک کہ عمومی طور پر کیونکہ وہ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے,
تو جب وہ الیکشنز لڑنے جاتے تھے تو امریکن پریزیڈنٹ ان کی سمجھیے فیور میں اسٹیٹمنٹ دیتا تھا. ٹو ڈیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نیتن یاہو کی فیور میں فورتھ کمنگ الیکشنز کے لیے نہیں آیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک تو جو سعدی صاحب حسن کی جو سب سے اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا تجزیہ یا تبصرہ ان کے پہلے تبصرے تجزیے سے وہ غلط ثابت ہو جائے یا تھوڑا سا مختلف ثابت ہو جائے تو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 28 فروری کو حملہ ہوا، آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ پروگرام کے دوران یہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ ایران کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو وہ بہتر کریں کہ جو ہے پرم جو ہے راستہ تلاش کریں اور ادروائز بہت کام خراب ہو جائے گا. اور آج میں نے جب ان کا سنا ایران کی یہ جو ہمت اور ایرانی قوم اور ایرانی ملٹری اور ایرانی سارے تو بس کافی مجھے خوشی کا اظہار ہوا. میرے دل کو خراج عقیدت انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. ملٹری کی بات تو میں نے ابھی بھی نہیں کی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس بات پر میں قائم ہوں، ملٹریلی امریکہ نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ایران کو. بات یہ ہے کہ ایران گرا نہیں امریکہ سے، ایران کی یہ فتح ہے. تو ملٹریلی نہیں مطلب نہیں گرا نہیں، یہ اس کی فتح ہے. لیکن ایران کے اوپر مثال کے طور پہ بات کروں گا، اگر یہ جنگ طویل ہوتی اگر 8 سال 10 سال پر لے جاتا امریکہ، یہ دنیا کا پریشر نہ ہوتا، انٹرنل پریشر نہ ہوتا، تو وہ مقابلہ نہیں ہے. میں کو بتاؤں آپ کو، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ جو اس طریقے سے اگر فل سکیل میں اگر تباہی وہ کرنا چاہتا امریکہ، اور ریگارڈلیس آف اپنے جو الائز کو چھوڑ کر یا اس کے ڈومیسٹک پریشر اس کے اوپر اگر نہ ہوتا، عوام اس کے ساتھ ہوتی جس طرح ایران کی قوم ساتھ ہے، یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایران نے کرنا تھا. لیکن کچھ دیکھا تو نہیں. ایران کی قوم حکومت کے اپنی رجیم کے ساتھ تھی. امریکہ کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ نو کنگز ڈے کا مظاہرہ ہوا، وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ نکلے اور ٹرمپ کے خلاف انہوں نے کیا. تو یہ پریشر بلٹ اپ ہو گیا تھا اور اسی دن امریکہ جو ہے وہ شکست ہو گئی تھی. نہیں تو اس جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ویسے بات آپ کے اوپر ہی آ رہا ہوں میں، لیکن جو نہیں گرا تو وہ غزہ والے بیچارے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. پزیشکیان نے بھی کہا کہ حل چلا رہے تھے. جی پلیز. دیکھیے یہ جو بات حسن صاحب شروع میں کہہ رہے تھے، یہ بہت لوگ کہہ رہے تھے. انفیکٹ جو فورن کامنٹیٹرز ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ایران کی جو یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس نے تھیٹر آف وار کو ایکسپینڈ کیا ہے ہاریزونٹلی، یہ غلط ہے. وہی لوگ آج آن ایئر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی صحیح تھی. اور بات یہ ہے کہ جنگ صرف میدان پہ ہارڈ پاور سے نہیں لڑی جاتی. جنگ ایک اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے، وہ پی آر کے فرنٹ پہ لڑی جاتی ہے، وہ پولیٹیکل فرنٹس پہ لڑی جاتی ہے. تو امریکہ اسرائیل پی آر فرنٹ پہ ہارا ہے، پولیٹیکل فرنٹ پہ ہارا ہے، اور ہارڈ پاور ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کر پایا ہے کیونکہ ہارڈ پاور سیلف ڈیفیٹنگ ہو گئی. ایگزیکٹلی جس طرح وہ بچیوں کے بیگ لے کے پھرتے ہیں، انہوں نے تو پورا سمجھیے جو پی آر تھے نا وہ ٹرن اراؤنڈ کر دیا. وہ پی آر کی جو بات کر رہی ہے، میں صرف ایک چیز ایڈ، وہ یو ریممبر کہ ان کے جو سفارت خانے تھے دنیا بھر میں، وہ میمز جو بنا کے ان کو روسٹ کر رہے تھے، یعنی کہ سوشل میڈیا. ڈاکٹر صاحب ہمارا سب کا کنسنسس اسی ایران فوٹ آن سیورل فرنٹس. فار ایگزامپل ایران نے ایکچولی کمیونیکیشن سائیکالوجسٹ ہائر کیے اپنی تمام نیگوسیشن سے پہلے.